افمن یمشی مکبن، یہ آیت بہت اہم ہے حکمت قرآن کے اعتبار سے، فلسفے کے اعتبار سے۔ افمن یمشی مکبن علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ دو انسانوں کا تصور کرو، ایک شخص وہ ہے کہ جو اوندھے منہ پیٹ کے بل گھسٹ رہا ہے، ایک وہ جو سیدھا کھڑا ہے، سیدھے راستے پر چل رہا ہے۔ کون ہوگا زیادہ ہدایت پر؟ اس میں نقشہ کھینچ دیا گیا ہے۔ جو لوگ حیوانی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں، صرف انسٹنکٹس کی وجہ سے زندہ ہے، پیٹ، معاشی جدوجہد اسی کے لیے زندہ ہے، گھسٹ رہے ہیں اسی میں۔ وہ اس اوندھے پڑے وہ انسان کے معنی نہیں جنہیں آگے کا کچھ پتہ نہیں، آگے کہاں جانا ہے، وہ تو ان کے انسٹنکٹس انہیں چلا رہے ہیں، بالکل اینیمل لیول کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں، اوندھے منہ۔ انہیں کیا نظر آئے گا راستہ کون سا ہے، کدھر جانا ہے؟ ایک شخص کھڑا ہے سیدھا، اپنی منزل اس نے معین کر لی ہے۔ یہ بالکل وہی فلسفہ ہے جو سورہ حج میں آ چکا ہے۔ انسان حقیقت میں وہی انسان ہے جس نے اپنا کوئی آدرش، کوئی نصب العین، کوئی مقصد، کوئی آئیڈیل زندگی میں مقرر کیا۔ جو شخص بغیر کسی نصب العین کی زندگی گزار رہا ہے، ہی از این اینیمل۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ حیوانات جو ہیں یہ چوپائے، ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ وہ تو اللہ نے ہمارے کام کے لیے پیدا کر دی، آپ انہوں کاٹوں گوشت کھائیں اور ان کی چمڑوں سے جوتیاں بنائیں، اور جی رہے ہیں وہ خالص انسٹنکٹس کے اوپر، ان کی جبلتیں ہیں، صرف جبلت کے تحت ہیں۔ انسان صرف حیوان نہیں ہے، اس میں کچھ اور ہے، اور اس کے لیے کوئی آئیڈیل۔ ضعف الطالب والمطلوب، جتنا اونچا آئیڈیل ہوگا اتنا ہی اونچا انسان جائے گا، لیکن جس کا کوئی سرے سے آئیڈیل نہیں وہ نرا حیوان ہے۔ آخر چوپائے بھی تو اسی طرح چلتے ہیں نا۔ افمن یمشی مکبن علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، سیدھا راستہ اور اس کی منزل معین ہے، مجھے ادھر جانا ہے۔ دنیا میں ہماری منزل اقامت دین، حقیقت میں زندگی کی منزل آخرت، رضائے الہی کا حصول۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں انشاء، اٹھانا، تمہیں بنایا، بڑھایا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، تمہیں کان دیے، آنکھیں دی اور دل دیے یا عقل دی۔ عام طور پر قرآن میں سمع پہلے کیوں آتا ہے اور بصار بعد میں کیوں آتا ہے؟ انسانی علم کا جب آپ جائزہ لیں گے تو اس میں پہلا حصہ ہوتا ہے جو پہلی نسلوں نے علم حاصل کیا ہوا ہے، اس کو آپ اخذ کرتے ہیں اپنی سماعت سے۔ آپ سنتے ہیں، کلاس میں لیکچر ہو رہا ہے، پروفیسر لیکچر دے رہا ہے، جو کچھ ہوا ہے پہلے وہ آپ نے پچھلی نسلوں کا جو بھی ذخیرہ معلومات ہے وہ جمع کیا، اب آپ نے آبزرو کیا، کچھ اور معلومات حاصل کی، کچھ نئی حقیقتیں آپ پر منکشف ہوئیں، اور پھر آپ نے اس کو جوڑا، ایک قدم آگے گئے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہی شکر ہے جو تم کرتے ہو۔